بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ فارسی کا کلام ہے خدمتی بزرگی بے آمر خدا را دافع کل بلا را ترجمہ خدمت سے بزرگی ملتی ہے جو خدا کے حکم سے کریں اور تمام بلائیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تمہید خدمت ایک ایسا عمل جو بظاہر دنیاوی لگتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ صرف نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما دیتا ہے نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ 177۔ یہ آیت اعلان ہے کہ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں بلکہ انسان کی ضرورت پوری کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو خدمت کرتے ہیں اور بدلے کی امید بھی نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر۔ سورۃ الانسان 8-9۔ یہ ہے خالص عبادت، نہ کیمرہ، نہ تعریف، نہ نام۔ اللہ سخت لہجے میں سوال کرتا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سورۃ الماعون 1-3۔ یہاں نماز نہ پڑھنے کا ذکر نہیں بلکہ خدمت نہ کرنے کو دین کا انکار کہا گیا ہے۔ بھوک مٹانا بلند عبادت۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا عام نیکی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ عقیقت کے دن کسی قریبی یتیم، خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ سورۃ البلد 14-16۔ یہ وہ عمل ہے جسے قرآن نجات کا راستہ کہتا ہے، اولیاء اللہ کا راستہ۔ اسی قرآن کو اولیاء اللہ نے سمجھا، اسی لیے انہوں نے خدمت کو اپنی عبادت بنایا۔ لنگر، سبیل، مہمان نوازی، بیماروں کی خدمت، یہ سب قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اختتامی پیغام: اگر ہماری نماز ہمیں انسان کے قریب نہیں لاتی تو ہمیں اپنی عبادت پر غور کرنا چاہیے، اور اگر ہماری خدمت ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہی ہے تو سمجھ لیں ہم صحیح راستے پر ہیں، کیونکہ قرآن کا پیغام یہی ہے، خدمت صرف نیکی نہیں، دعاؤں کا طالب۔ ارشاد علی ملنگ، سہون شریف، سندھ، پاکستان۔ عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارسی کا کلام ہے خدمتی بزرگی بے امر خدا را دافع قل بلا را۔ ترجمہ خدمت سے بزرگی ملتی ہے اور بلائیں بھی دور ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تمہید عبادت کا وسیع مفہوم۔ اسلام عبادت کو صرف چند اعمال تک محدود نہیں کرتا، عبادت ایک ہماگیر طرز زندگی ہے۔ یہ سجدے سے شروع ہو کر مخلوق خدا کی خدمت تک پھیل جاتی ہے۔ نبی کریم کی تعلیمات میں عبادت کا اصل جوہر انسان کے کام آنا ہے۔ جہاں دلوں میں رحم ہو وہاں حدیث نبوی، خدمت اللہ کی محبت کا ذریعہ۔ رسول اکرم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خدمت محض اخلاقی عمل نہیں بلکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ جو ہاتھ دوسروں کی چھوٹے عمل بڑا اجر۔ نبی کریم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام میں کوئی نیکی چھوٹی نہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک معمولی مدد، سب اللہ کے ہاں عبادت بن سکتی ہے اگر نیت خالص ہو۔ کمزوروں کا خیال۔ نبوی اسوہ۔ اسلام کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کا دین ہے۔ نبی کریم یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے اور بیماروں کی عیادت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے
اور 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں، یہ ہے خدمت کی عظمت۔ صحابہ کرام خدمت کے روشن چراغ۔ صحابہ کرام نے نبی کی سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ حضرت ابو بکر رات کے اندھیرے میں بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کرتے اور کسی کو خبر نہ ہونے دیتے۔ حضرت عمر فاروق اپنے کندھوں پر اناج اٹھا کر ضرورت مندوں تک پہنچ۔ اخلاص خدمت کی روح۔ صحابہ کرام نہ تعریف کے خواہاں تھے نہ شہرت کے، ان کی خدمت خاموش ہوتی مگر اثر گہرا ہوتا۔ وہ دکھاوے کو ایمان کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اخلاص ہی ان کی طاقت تھی اور یہی قبولیت کا راز۔ اولیاء اللہ اور خدمت خلق۔ اولیاء اللہ نے خدمت کو اپنی روحانی تربیت بنایا۔ انہوں نے خانقاہوں میں لنگر جاری کیے، پیاسوں کے لیے سبیلیں بنائیں اور مسافروں کو پناہ دی۔ وہ کہتے تھے دل جیت لو تبھی دین دلوں میں اترے گا۔ ان کے نزدیک خدمت ہی ذکر تھی اور خدمت ہی عبادت۔ خدمت اور تزکیہ نفس۔ خدمت انسان کے نفس کو توڑتی ہے، غرور کو مٹاتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے۔ جو کے دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ خدمت روح کو پاک کرتی اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ آج کا پیغام عصر حاضر میں خدمت۔ آج کی دنیا بھوک، بیماری اور تنہائی سے پریشان ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے وقت میں خاموش تماشائی نہ بنو، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی تیمارداری، مسافر کی مدد، یہ سب آج بھی عبادت ہیں۔ ایمان وہی ہے جو عمل میں نظر آئے۔ اختتامی پیغام۔ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، خدمت ہمیں اللہ کی مخلوق سے جوڑتی ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، خدمت صرف اچھا اخلاق نہیں، خدمت عبادت ہے۔ دعا اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق کے لیے آسانی کا ذریعہ بنائے اور ہماری ہر خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طالب ارشاد علی ملنگ، سہون شریف، سندھ، پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم اور خدمت۔ قرآن مجید انسان کو صرف عبادت گزار نہیں بلکہ انسانیت کا خادم بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے اور بہترین عمل مخلوق خدا کے کام آنا ہے۔ نیکی کی اصل تعریف۔ سورۃ بقرہ 177۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدمت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کو خدمت پسند ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ خدمت کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ دنیا میں بھی پھل دیتی ہے اور آخرت میں بھی۔ صبر، رحم اور خدمت۔ قرآن ہمیں صبر اور رحم کا حکم دیتا ہے۔ صبر کا سب سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے لیے خود کو تکلیف میں ڈالیں۔ یہی قربانی اللہ کے نزدیک عبادت بن جاتی ہے۔
اولیاء اللہ اور قرآنی تعلیمات۔ اولیاء اللہ نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں بلکہ عمل کیا۔ انہوں نے قرآن کو لنگر سبیل اور خانقاہ میں بدل دیا۔ ان کی خدمت قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ سہون شریف اور خدمت کا مرکز۔ سہون شریف صرف ایک شہر نہیں بلکہ خدمت کا پیغام ہے۔ یہاں لال شہباز قلندر کے در سے محبت، رواداری اور خدمت بہتی ہے۔ یہی قرآن کی روح ہے۔ آج کا مسلمان اور خدمت۔ قرآن ہم سے سوال کرتا ہے، کیا تم نے بھوکوں کا خیال رکھا؟ کیا تم نے غمزدہ دلوں کو سہارا دیا؟ آج کا مسلمان تبھی کامیاب ہے جب وہ خدمت کو عبادت سمجھے۔ خدمت اور قرب الہی۔ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ خدمت دل کو نرم اور روح کو روشن کر دیتی ہے۔ یہی اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی مخلوق کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا۔ ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں خدمت کو عبادت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ دعاؤں کا طالب ارشاد علی ملنگ، سہون شریف، سندھ، پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت صرف ایک نیکی نہیں بلکہ اسلام میں یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر انبیاء، صحابہ اور اولیاء چلے۔ آج ہم دیکھیں گے خدمت کا عملی نمونہ صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کی زندگیوں میں۔ حضور نبی کریم کی تعلیم۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یہی وہ معیار ہے جس پر صحابہ نے اپنی زندگیاں گزاریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں بیواؤں اور یتیموں کے گھروں میں جاتے، ان کے کام کرتے، ان کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود حضرت عمر راتوں کو گشت کرتے، لوگوں کے حالات دیکھتے۔ ایک رات ایک بھوکے خاندان کو دیکھا، خود آٹا اٹھایا، خود پکایا اور خود کھلایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قحط کے زمانے میں اپنا پورا تجارتی قافلہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ فرمایا، میرا سودا اللہ سے ہے۔ یہ ہے خدمت کا وہ مقام جہاں دنیا پیچھے رہ جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرت علی یتیموں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھتے، اپنے ہاتھ سے کھانا دیتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے، دلوں کو جیتنے کا راستہ خدمت ہے۔ اولیاء اللہ کا طریقہ۔ اولیاء اللہ نے صحابہ کے اسی راستے کو اپنایا۔ خانقاہیں صرف ذکر کی جگہ نہیں تھیں بلکہ خدمت کے مراکز تھیں، جہاں بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی اور غمگین کو تسلی ملتی تھی۔ لنگر کی روایت۔ صوفیہ نے لنگر کی روایت کو عام کیا۔ دروازے سب کے لیے کھولے، مذہب، ذات، رنگ کی کوئی قید نہیں۔ یہ خدمت دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنی۔ خدمت اور روحانیت۔ اولیاء فرماتے ہیں، جو بندوں کی خدمت نہیں کرتا وہ روحانیت کا ذائقہ نہیں پا سکتا۔ خدمت دل کو نرم کرتی ہے اور نفس کو توڑتی ہے۔ چھپی ہوئی خدمت۔ سب سے اعلیٰ خدمت وہ ہے جو دکھاوے کے بغیر ہو، نہ تصویر، نہ اعلان، نہ شہرت، صرف اللہ کی رضا۔ آج کا پیغام۔ آج بھی اگر ہم صحابہ اور اولیاء کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت کو بھی لازم کرنا ہوگا۔ آئیے دعا کریں۔
اللہ ہمیں خدمت کو عبادت سمجھنے والا دل دے اور مخلوق کے لیے آسانی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں کا طالب ارشاد علی ملنگ، سہون شریف، سندھ، پاکستان۔ خدمت کا رستہ، نور کا رستہ یہی ہے، رب کی چاہت، بندوں کے دل جو جوڑنے نکلے، وہی ہے سچی عبادت، بھوکوں کو کھانا، پیاسوں کو پانی، یہ سنتن اہل دل چپکے سے دینا، نام نہ لینا، یہی ہے اخلاص کامل، سد کا جذبہ، فاروق کی راتیں بوجھ اٹھاتے جاتے، عثمان کی سخاوت، علی کی شفقت، دل جیتے مسکراتے، در در روشن خانقاہوں میں لنگر آج بھی جاری، اولیاء کے فیض کی خوشبو، آقے پیارے آقا کی پیاری تعلیم، لوگوں کے کام آؤ، رب کو پانا چاہتے ہو تو خلقن خدا اپناؤ، خدمت کا رستہ، نور کا رستہ یہی ہے، رب کی چاہت، بندوں کے دل جو جوڑنے نکلے، وہی ہے سچی عبادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موضوع: خدمت سے دل بھی بدلتا ہے، معاشرہ بھی۔ خدمت صرف کسی کی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں، یہ دلوں کو بدلنے کا عمل ہے۔ جب ہاتھ دیتے ہیں تو روح سنورتی ہے۔ خدمت کا اثر: ایک روٹی دینا صرف پیٹ نہیں بھرتا، امید جگاتا ہے۔ ایک مسکراہٹ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دل کی صفائی: اولیاء فرماتے ہیں دل کو صاف کرنا ہو تو مخلوق کی خدمت کرو، کیونکہ خدمت نفس کو جھکاتی ہے۔ خاموش نیکی: جو نیکی شور سے ہو وہ کمزور ہو جاتی ہے، جو نیکی خاموشی سے ہو وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ نیت کی طاقت: خدمت کی قیمت کام سے نہیں، نیت سے لگتی ہے۔ چھوٹا عمل بڑی نیت سے بڑا بن جاتا ہے۔ معاشرے کی تعمیر: اگر ہر شخص دو لوگوں کا بوجھ اٹھا لے تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اسلام نے اجتماعی بھلائی کا نظام دیا ہے۔ صحابہ کا ماڈل: صحابہ اکرام ایک دوسرے کی ضرورت اپنی ضرورت سے پہلے رکھتے تھے، یہی اخوت اسلامی معاشرے کی بنیاد بنی۔ خانقاہی نظام: خانقاہیں صرف ذکر کی جگہ نہیں تھیں، وہ سماجی خدمت کے مراکز تھیں، کھانا پنا علاج تربیت سب ایک جگہ۔ آج کا دور: آج بھی دنیا کو واعظوں سے زیادہ خادموں کی ضرورت ہے، باتیں کم خدمت زیادہ۔ خدمت اور روحانیت: روحانیت تنہائی میں نہیں بڑھتی، مخلوق کے درمیان خدمت کرتے ہوئے بڑھتی ہے۔ ذاتی تبدیلی: جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خود بدلتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، نظر پاک ہوتی ہے۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ ہمیں لینے والا نہیں دینے والا بنا، ہمیں بوجھ نہیں سہارا بنا، ہمیں دعاؤں کا سبب بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طالب ارشاد علی ملنگ، سہون شریف، سندھ، پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موضوع: خدمت، اخلاص اور قبولیت۔ اللہ کی نظر میں ہر نیکی نیکی نہیں ہوتی اور ہر خدمت قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کا راز صرف عمل میں نہیں، اخلاص میں ہوتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ بندہ نیکی کرے مگر دل میں صرف اللہ کی رضا ہو، نہ تعریف کی خواہش، نہ شہرت کی طلب۔ خدمت اور نیت: دو لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک کو اجر ملتا ہے، دوسرا خالی رہ جاتا ہے، فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ قرآن کا اصول: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ۔ یہ ہے خالص خدمت کا معیار۔ چھپی ہوئی نیکی:
جو نیکی لوگوں سے چھپا کر کی جائے وہ زیادہ روشن ہوتی ہے، کیونکہ اسے صرف اللہ دیکھتا ہے۔ اولیاء کا طریق: اولیاء اللہ خدمت کرتے تھے مگر اپنے عمل کو چھپاتے تھے۔ وہ کہتے تھے نیکی کو راز رکھو تاکہ دل محفوظ رہے۔ دکھاوے کا نقصان: جب نیکی میں دکھاوا شامل ہو جائے تو روح نکل جاتی ہے، عمل رہ جاتا ہے، اجر چلا جاتا ہے۔ دل کا وزن: اللہ کے ہاں عمل کا وزن مقدار سے نہیں دل کے حال سے ہوتا ہے۔ چھوٹا عمل بڑے اخلاص سے بڑا بن جاتا ہے۔ خاموش خدمت کرنے والے: بہت سے لوگ خاموشی سے خدمت کرتے ہیں، نہ ان کے نام آتے ہیں نہ تصاویر، مگر ان کے عمل عرش تک پہنچتے ہیں۔ آج کا امتحان: آج کے دور میں نیکی کرنا آسان ہے مگر خالص نیکی کرنا مشکل، کیونکہ ہر کام نمائش بن سکتا ہے۔ دعا: اے اللہ ہماری خدمت میں اخلاص دے، ہماری نیکی کو قبول فرما اور ہمیں ریا اور دکھاوے سے بچا، ہمیں خفیہ نیکی کرنے والا بنا، آمین۔ دعاؤں کا طالب ارشاد علی ملنگ، سہون شریف، سندھ، پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت، خدمت اور روحانیت یہ وہ چراغ ہیں جو صدیوں سے اولیاء اللہ کی سرزمین پر روشن ہیں۔ پاکستان کی دھرتی پر ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں دروازے سب کے لیے کھولے ہیں، جہاں دسترخوان سب کے لیے بچھا ہے اور جہاں دلوں کو جوڑنا عبادت سمجھا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں سہون شریف، جہاں صوفی روایت آج بھی زندہ ہے۔ سہون شریف سندھ کی سرزمین کا وہ روحانی شہر جہاں صدیوں سے محبت، خدمت اور ذکر الہی کے چراغ روشن ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آنے والا خالی نہیں لوٹتا، دل کو سکون، روح کو قرار اور آنکھوں کو نمی ضرور ملتی ہے۔ سہون شریف کی پہچان صرف ایک مزار نہیں بلکہ ایک زندہ روحانی روایت ہے۔ یہاں تصوف صرف کتابوں میں نہیں بلکہ عمل، خدمت اور انسان دوستی میں نظر آتا ہے۔ صوفیہ کرام نے ہمیشہ ایک سبق دیا: اللہ تک جانے کا راستہ بندوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کو جگہ دینا، دکھی دل کو سہارا دینا، یہی صوفی خدمت کا اصل چہرہ ہے۔ خانقاہی نظام میں لنگر صرف کھانا نہیں ہوتا، یہ مساوات کا اعلان ہوتا ہے۔ امیر، غریب، مسافر، مقامی، سب ایک ہی صف میں بیٹھتے ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں محبت اور خدمت بنیادی ستون ہیں۔ اب کے دربار سے آج بھی فیض جاری ہے، دل جوڑتی ہیں، نفرتیں ٹوٹتی ہیں۔ سہون شریف میں مرشدوں اور گدی نشینوں نے اس خدمت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ خانقاہیں آج بھی زندہ ہیں، جہاں ذکر بھی ہے، فکر بھی اور خدمت بھی۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نام کسی کو معلوم نہیں، لیکن وہ روز خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، جوتے سیدھے کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں، خدمت کرو مگر اعلان نہ کرو، دینا سیکھو مگر جتانا نہیں، یہی اخلاص ہے، یہی قبول۔ کبھی کسی لنگر میں بیٹھ کر دیکھیں، کبھی کسی مسافر کی مدد کر کے دیکھیں، کبھی کسی غمگین دل کو سہارا دے کر دیکھیں۔ سہون شریف ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ روحانیت صرف عبادت میں نہیں بلکہ خدمت میں بھی ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں
تو اس کی مخلوق کے کام آئیں، دکھی دل کا سہارا بنے، بھوکوں کا آسرا بنے، پیاسوں کے لیے راحت بنے۔ یہی صوفی راستہ ہے، یہی خدمت کا راستہ ہے، یہی نور کا راستہ ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی دعاؤں کا طالب ارشاد علی ملن، سہون شریف، سندھ، پاکستان۔